السلام علیکم دوستو، ہر روز ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج مختلف سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھ رہے ہیں جب آج میں نے مختلف اخبارات دیکھے، اردو، انگریزی، تو اس میں سے کچھ ایسی باتیں بار بار سامنے آئیں ریپیٹڈلی کہ وہ انسان سوچتا ہے کہ آخر پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف اس وقت آئی ایم ایف کی ٹیم ایک بار پھر پاکستان میں موجود ہے۔ پہلے وہ سپریم کورٹ تک کا انہوں نے دورہ کر لیا تھا، وہاں سے سن گن لی کہ پاکستان میں عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت انہوں نے وزارت خزانہ میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں آئندہ کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں کہ کتنے نئے ٹیکس لگانے ہیں، کہاں سے اخراجات کاٹنے ہیں، اور مسلسل پاکستان آئی ایم ایف کی سخت نگرانی میں اس وقت کہہ سکتے ہیں، بڑی سخت اسکروٹنی ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے عوام کو تیار رہنا پڑے گا آئندہ بجٹ میں مزید نئے ٹیکسوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے، جیسے ہم نے گزشتہ ویلاگ میں بھی ذکر کیا، کہ اپنے شہریوں کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ پاکستان کا سفر نہ کریں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے ڈر سے، اور ساتھ میں اس ہدایت نامے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں جمہوری آزادیاں محدود ہیں اور آپ احتجاجی جلسوں یا مظاہروں وغیرہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور تشویشناک بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ وہاں سے نکلنے کا بندوبست خود ہی کریں، امریکی سفارت خانے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس میں پھر امریکی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کرنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف بلوچ رہنما مہرنگ بلوچ کی نامزدگی ہو گئی ہے نوبل انعام کے لیے اس سال کے، اور ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان پہ نظر رکھنے والے حلقے ہیں، جو ادارے جو کہ حقوق انسانی اور قوم پرستی کی تحریکوں کے حامی ہیں، وہ اس کو ایک بار پھر کیا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، مہرنگ بلوچ کو نامزد کر کے نوبل انعام کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو طورخم گیٹ کچھ 16 دن ہو گئے ہیں مسلسل بند ہے، اور یہاں پہ بڑی توڑ پھوڑ کی تھی افغان طالبان کے سپاہیوں نے۔ وہاں پہ جتنا ہمارا طورخم کا انفراسٹرکچر ہے، گیٹ وغیرہ، اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور بنیادی مسئلہ شروع ہوا تھا جب افغان سپاہیوں نے بالکل بارڈر کے اوپر کچھ چوکیاں بنانی شروع کر دی تھیں، حالانکہ بہت واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر کہاں پہ ہے، لیکن پاکستان کے اعتراض کے باوجود افغان سپاہیوں نے تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا دونوں طرف سے، کچھ ہم نے سنا ہے نقصانات بھی ہوئے ہیں، لیکن اندازہ لگائیے کہ طورخم بارڈر بند ہے، 16 دن ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے جو تاجر ہیں چیخ چلا رہے ہیں کہ بارڈر کھولا جائے، کیونکہ اربوں روپے روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے، دونوں طرف سامان پھنسا ہوا ہے، ٹرک سامان سے لدے ہوئے ٹرک کنٹینر پھنس گئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کس طرح اس کو کراس کیا جائے۔ اور یہ وہ زیادہ تر سامان ہے جو کہ کراچی کے راستے افغانستان جاتا ہے، اس میں سے کافی سارا سامان پاکستان واپس آ جاتا ہے اسمگل ہو کے، لیکن بنیادی طور پہ یہ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان ہے جو کہ کراچی کے راستے افغان تاجر منگواتے ہیں۔ اب ہم تازہ ترین خبر طورخم کے علاقے سے یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کچھ گاؤں ہیں جن کا تمام تر دار و مدار ادھر سرحدی علاقوں میں اور خاص طور پہ طورخم کے آس پاس ہونے والی تجارت کے اوپر ہوتا ہے، تو اس طرح کئی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور وہاں سے کچھ خاندانوں نے نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کام کاج کا کوئی وسیلہ نہیں رہا ہے۔ اور ایک بار پھر یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان افغانستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بارڈر کا مسئلہ اٹھا کے، بارڈر پہ چوکیاں بنانے کا مسئلہ اٹھا کے اس ایک بار پھر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے جو بہت سارے درپیش مسائل ہیں، خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں، اس میں بارڈر، جس کو افغان بڑے شوق سے ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے مطابق یہ پاکستان کا
بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ سرحد ہے، لیکن کئی افغان حلقے جو پختونستان کے حامی ہیں اور وہ لوگ جو کہ تعلقات اچھے نہیں جاتے، وہ اس کو ایک فالٹ لائن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تلخی بہت بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4-5 مہینوں کے دوران جس شدت کے ساتھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، ان کے تانے بانے مشرقی افغانستان میں چھپے ہوئے تحریک طالبان پاکستان اور کچھ دوسرے گروہوں جن میں حافظ گل بہادر کا گروپ بھی شامل ہے، شمالی وزیرستان سے اس کا تعلق ہے، اور حافظ گل بہادر کے لوگوں نے حالیہ 2 بڑے حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ بنو کینٹ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ بھی بتایا گیا کہ حافظ گل بہادر گروپ نے کیا ہے۔ تو اس طرح براہ راست الزام جو پاکستان کا جو الزام جاتا ہے وہ ان گروہوں پہ ہے جن کی قیادت افغانستان میں چھپی ہوئی ہے، وہیں پہ ان کے ٹھکانے ہیں۔ جواب میں ذبیح اللہ مجاہد افغان حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ داعش کے کیمپ بلوچستان میں ہیں اور وہ افغانستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کے وزیر خارجہ امیر متقی اب قطر کے دورے پہ پہنچ گئے، اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کا انہوں نے دورہ کیا تھا۔ داخلہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سعودیہ اور متحدہ عرب امارات آج آ رہے ہیں، مسلسل رابطے میں ہیں۔ بھارتی نمائندہ بھی افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ کابل میں ملاقات کر چکا ہے۔ افغان مسئلے پر چین کا پاکستان سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، اور چینی حکومت نے اب لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت شروع کر دی ہے۔ اس موقع پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران، ازبکستان، تاجکستان اور چین میں اس وقت کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، کوئی واقعہ ہم نے نہیں سنا سوائے سیستان بلوچستان میں جو کہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایرانی صوبہ۔ صرف پاکستان میں دہشت گردی کیوں ہے، اور افغانستان کے ساتھ رابطے اس وقت عملاً ختم کیوں ہو چکے ہیں؟ اب اس میں ظاہر ہے پہلے ہی اتنی ٹینشن ہے، اور اب 31 مارچ تک پاکستان کی حکومت تقریباً 10 لاکھ افغانوں کو یہاں سے نکالنے پر اصرار کر رہی ہے۔ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 31 مارچ کی۔ اس میں 8 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جن کے پاس افغان سٹیزن شپ کارڈ ہیں، یعنی ACC جس کو کہتے ہیں۔ ان کو بھی واپس جانے کا کہا جائے گا۔ ان میں 40,000 کے قریب وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے نیٹو امریکہ کی افغانستان میں جنگ کے دوران امریکی افواج کا ساتھ دیا، ان مختلف حیثیتوں میں کام کیے، اور پھر ان کو اگست 2021 میں طالبان حکومت کی بحالی کے بعد وہاں سے نکال کے پاکستان لایا گیا تھا۔ تو یہ لوگ ابھی انتظار میں ہے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو اس طرح پاکستان اور افغانستان کی تلخیوں میں مسلسل اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ بارڈر کو چھوڑیں دارالحکومت کی طرف آ جائیں تو لال مسجد جو کہ جولائی 2007 میں ایک آپریشن کا نشانہ بنی تھی، جہاں پہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ القاعدہ کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی نے ہتھیار ڈالنے سے، ان لوگوں کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی مسجد حالیہ دنوں میں پھر توجہ کا مرکز بنی جب یہاں پہ حسان انہوں نے ان کی جو اہلیہ ہیں مولانا عبدالعزیز کی، انہوں نے کوئی قابل اعتراض تقاریر کی، ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد تمام علاقے کو اس مسجد کے جتنے بھی طلباء ہیں، بچیاں ہیں جو جامع حفظہ میں پڑھاتی ہیں، انہوں نے علاقہ پھر بند کر دیا، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ریاست میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کیا غیر ریاستی عناصر یوں ہی اپنی منمانی کرتے رہیں گے؟ لال مسجد سرکاری مسجد ہے، تو ایک ایسا شخص جو کہ 2007 میں برقع پہن کے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، بعد میں بھی اشتعال انگیز تقاریر کے رد عمل میں ان کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے گئے تھے، کیوں وہ اپنا اس طرح ایجنڈا ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ تو سرحدی علاقوں کو دیکھ لیں آپ، اسلام آباد یعنی دارالحکومت کے مرکز کو دیکھ لیں، تو ایک ریاستی رٹ جو ہے مسلسل چیلنج ہو رہی ہے۔ آخر اس کا جواب، اس کا حل کیا ہے؟